Assalamu alaikum everyone, this is Shoaib Farooqi. Assalamu alaikum everyone, I welcome you again to That's the Point. Beautiful weather today in Islamabad और स्वेटर वोटर निकल आए हैं और सर्दी आ गई है, तो हमने सोचा कि आज एक फ्रेश माइंड के साथ एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करें। आज से तकरीबन 12 साल पहले एक टर्मिनोलॉजी मेरे सामने आई, KPI, विच स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स थे, जिसके अंदर टाइमिंग है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ फेलियर्स हैं, नंबर ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जिस पर आप परफॉर्मेंस को कैटेगराइज करते हैं। तो अभी एक चीज़ मेरे सामने से गुजरी लिंक्डइन पे, और KPI की टर्म को जो है वो क्रॉस किया हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था कि नाउ KPI evolve into some another new terminologies. So that clicked my mind to capture this concept for you all. Thank you very much. दैट्स द पॉइंट से जुड़े रहने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको अपने अहबाब के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो KPI नाउ स्टैंड्स फॉर, एज वी आर गोइंग इनटू 2023, कीप पीपल इंटरेस्टेड, कीप पीपल इन्वॉल्व, कीप पीपल इंस्पायर्ड. So these are the 3 new terminologies for KPI. रोक दो। अच्छा जी, इस एरा में जहाँ ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव की बात आती है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की बात आती है, तो अब बहुत ज़्यादा फोकस है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जब तक आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उनको उसके साथ जोड़ेंगे नहीं, आप परफॉर्मेंस जनरेट नहीं कर सकते। इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि एक मशीन जैसे होती है, उस मशीन के अंदर बहुत से पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और मशीन जब भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है जब तक वो सारे पार्ट्स जो हैं अपनी सही जगह पे रखे गए हों, लुब्रिकेटेड हों, उनकी सफाई हुई हो, वक्त के ऊपर वो चेंज होते हों, वक्त के ऊपर उनकी तराश और ख़राश होती हो। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी एक मशीन की मानंद है, और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्टिविटी चाहिए तो उसके लोगों को इंटैक्ट रखना होगा, उसके लोगों को इन्वॉल्व रखना होगा और इंस्पायर रखना होगा। इंटैक्ट का मतलब आप अपने अच्छे लोगों को एसेट समझते हुए, जानते हुए कहीं और ना जाने दें, उनका ख्याल करें, सबसे अहम चीज़। दूसरी बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि अच्छा, अभी कोविड के बाद स्पेशली आपने देखा होगा पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को ले ऑफ किया गया, बहुत से लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन से निकाले गए। ये वो एसेट था, ये वो ट्रेंड रिसोर्स थी जो मार्केट में इस वक्त भी अवेलेबल है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, ये उनके लिए एक आइडियल मौका है कि वो इन एसेट्स को, इन प्रोडक्टिव एसेट्स को, इन ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स को इंटैक्ट करें, हायर करें और उनसे बेहतरीन प्रोडक्टिविटी लें। और ऐसा बहुत से लोग करें, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही हैं। एक सर्वे में पढ़ रहा था, उसके अंदर ये देखा गया कि जिन ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को ले ऑफ किया, जब अब उनको नए लोगों की ज़रूरत है, तो तकरीबन 75% वर्कफोर्स US के अंदर वापस उन इदारों में नहीं आई, और उसमें से 45% वर्कफोर्स जो है वो हायर की गई दूसरे छोटी ऑर्गेनाइजेशन में या मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी बड़ी अहम बात, हाउ टू कीप पीपल इन्वॉल्व। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब आप इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, अपनी फोरकास्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, बड़ा अहम है कि आप लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व करें, उनको छोटे छोटे टास्क दें और उन टास्क की अकम्पलिशमेंट को सेलिब्रेट करें।
اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ وہ اس ادارے کا حصہ ہیں, ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے, ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کا کوئی امپیکٹ ہے. آج سے 15 سال پہلے, 20 سال پہلے جب ہم نے کام کرنا شروع کیا, پروفیشنل کیریئر میں آغاز کیا, تو اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہماری کی ہوئی ایفرٹس کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں. لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ آج کل کی جو جنریشن ہے, آج کل کی جو نیو کیریئر انٹرنٹس ہیں, مڈ کیریئر پروفیشنلز ہیں, ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ what are their contribution for the organization. Now the third very important aspect, how to keep people inspired. Inspire کا مطلب موٹیویٹ کرنا, کسی کام کی طرف راغب کرنا, اور ان کو انکریج کرنا کہ وہ K2 کی چوٹی بھی سر کر جائیں. تو اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے ایک زندگی سے, ریئل ٹائم زندگی سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو میں. ویڈیو سے جڑی رہیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. اچھا جناب, جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ سائیکلنگ میرا ایک پیشن ہے, جس کو میں نے ایک چھوٹے سے بزنس کی شکل دے رکھی ہے. تو ابھی کچھ عرصے پہلے ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی ان کو اسٹیٹک بائیسیکل چاہیے. اسٹیٹک بائیسیکل جو اپنی جگہ پہ رہتی ہے اور آپ اس پہ بیٹھ کے پیڈلنگ کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی آپ کو اپنے لیے چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں, مجھے اپنے بیٹی کے لیے چاہیے. میں نے کہا جی بیٹی کی ایج کتنی ہے؟ انہوں نے کہا شی از اراؤنڈ 12 ایئرس. تو میں نے کہا کہ جناب اتنے اچھے شہر میں رہتے ہیں, اتنی اچھی آب و ہوا ہے, تو آپ بیٹی کو اسٹیٹک بائیسیکل کیوں لے کے دینا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو ایک بہترین بائیسیکل دیتے ہیں تاکہ آپ بچوں کو انکریج کریں کہ وہ سائیکلنگ باہر کریں. انہوں نے کہا نہیں جی میری ایک مجبوری ہے جو میں آپ سے ابھی شیئر نہیں کر سکتا. تو میں نے ان سے کہا جی اگر آپ اپنی پرابلم کو شیئر نہیں کریں گے, نیڈ کو شیئر نہیں کریں گے, I cannot help you out and I am not into that road side selling, کہ میں جو ہوں آپ کو کوئی ایسی چیز بیچ دوں جو آپ کے کسی کام کی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی بات اصل میں یہ ہے, انہوں نے میرا نام پوچھا, پھر تعارف ہوا, پھر انہوں نے بتایا کہ جی بات یہ ہے کہ میری بیٹی 12 سال کی ہے اور وہ زمین پہ پیر رکھ کے چل نہیں سکتی. شی از نارمل, بٹ اس کے دماغ میں ایک ایسا فیئر ہے کہ وہ اپنا پیر جو ہے وہ زمین پہ نہیں رکھتی, اور وہ کرسی پہ یا بستر پہ ہی بیٹھی رہتی ہے, اور زیادہ تر ہم گود میں لے کر اس کو کام کراتے ہیں. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, میں آئی ول فائنڈ اے اسٹیٹک بائیسیکل فار ہر. لیکن انہوں نے کہا جی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس کو اسٹیٹک سائیکلنگ کروائیں گے تو پھر اس کا یہ ڈر نکل جائے گا اور وہ چلنا شروع ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ڈھونڈتا ہوں, لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بچی کو ضرور میرے پاس لائیے گا, اور جب ہم سائیکل ڈھونڈ لیں گے آپ کے لیے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے اور بٹھا کے دیکھیں گے, اس کو موٹیویٹ کریں گے. خیر, آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, آئی ایم ناٹ اے فزیو, آئی ایم ناٹ اے سائیکیٹرسٹ. سو میں نے ان کے لیے 2 بڑی اسپیشل اسٹیٹک بائیسیکل منگوائیں اور ایک نارمل بائیسیکل کو رکھا, اور وہ فیملی آئی, ان کی وائف تھیں اور ان کی بیٹی تھی. وہ جب آئے تو انہوں نے بیٹی سے کہا کہ تم اس بائیسیکل کے اوپر بیٹھو. بچی بیٹھ گئی. انہوں نے کہا کہ جی تم پیڈل کرو. میں نے کہا جی آپ اس کو کچھ نہ بولیں. انہوں نے کہا نہیں یہ پیڈل نہیں کر سکتی, یہ تو اس نے کبھی پیر ہی زمین پہ نہیں رکھا, پیڈلنگ تو بہت دور کی بات ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے صرف 10-15 منٹ دے دیجئے, اور آپ دونوں جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو جائیے. بچی نے تھوڑا سا رونا شروع کیا. میں نے اس سے بات کی, اس کو تھوڑا موٹیویٹ کیا. اس کے بعد میں جو ہوں اس کے برابر میں ایک پراپر بائیسیکل پہ بیٹھ گیا, اور میں نے اس کو اسٹیٹک بائیسیکل پہ بٹھا دیا. شی واز سیئنگ می اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ اے راؤنڈ آن مائی بائیسیکل, اینڈ شی واز سیئنگ می. شی saw me for around 2 minutes, اور اس کے بعد اس نے پیڈل پہ پیر رکھ کے 2 دفعہ پیڈل چلایا. میں جو ہوں وہ اس سے سائیکل سے اترا, اور میں نے اس سے کہا بیٹا آپ ذرا بائیسیکل سے اتر جائیے. اس کے بعد میں نے اس کے لیے سیٹ کو ایڈجسٹ کیا, میں نے اس کے لیے ہینڈل کو ایڈجسٹ کیا. میں نے اس سے کہا کہ اب آپ دوبارہ اس پہ بیٹھ جائیے. جب وہ دوبارہ اس پہ بیٹھی تو میں نے کہا لیٹس پیڈل. اس نے پیڈلنگ شروع کر دی, اور جب وہ پیڈلنگ کرتی گئی تو میں اس کی جو ڈیفیکلٹی لیول تھا اس کو تھوڑا سا ہارڈ کرتا گیا, پھر تھوڑا سا لوز کرتا گیا, اور she started pedaling and she was so happy and she was laughing and her mother started crying. اور ان کا جو والد تھے جو کہ ایک فوج کے افسر تھے, وہ مجھے دیکھ رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں,
اور اس کے بعد جو ہے ان کی بیٹی نے اتنا انجوائے کیا. اس کے بعد میں نے اس سے کہا لیٹس ٹرائی دا اندر بائیسیکل. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اسٹیٹک بائیسیکل سے اتری اور میں نے جو ہے وہ اس کو اس بائیسیکل کے اوپر بٹھایا جو کہ میں چلا رہا تھا. ان کے فادر کہنے لگے کہ جی اس پہ تو یہ گر جائے گی, تو بیلنس بھی نہیں کر سکتی. میں نے کہا جی میں پکڑا ہوا ہوں, یہ کوئی نہیں گرے گی, میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بیٹھے اور اس کی فیل لیں. خیر انہوں نے کہا نہیں ہمارا پرپز حل ہو گیا ہے, آپ جو مجھے اسٹیٹک بائیسیکل دے دیں. ان کی مدر نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ پلیز یو اسٹے اسائڈ. اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس بچی کو ایک نارمل بائیسیکل پہ بٹھایا, میں اس کو پکڑا رہا اور اس نے پیڈلنگ کی. اور اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑا سا آگے گئے اور اس کے بعد میں نے اس کو اس بائیسیکل سے اتار دیا. باپ نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کون سی بائیسیکل لینی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے دونوں بائیسیکلز لینی ہیں. اسٹیٹک بائیسیکل میں اپنے کمرے میں رائڈ کروں گی, اور جب آپ باہر جایا کریں گے تو آپ کے ساتھ نارمل بائیسیکل پہ رائڈ کروں گی. سو ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کو میں نے چھوٹا کر کے آپ کو بتایا. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ انیبلنگ فیکٹرز کریٹ کریں گے, جب آپ لوگوں کو ان کی منچاہی چیزیں دیں گے, جب آپ لوگوں کو کا خیال رکھیں گے, جب آپ لوگوں کو انٹیکٹ رکھیں گے, انوالو رکھیں گے, ان کو ٹارگیٹس دیں گے, ان کے سامنے چیزوں کو پرفارم کر کے دکھائیں گے, اور جو لوگ پرفارم کریں گے ان کو ریوارڈ کریں گے, تو یقین جانیے کہ your organization will be very very productive and your teams will be very very productive. So the new definition of KPI: keep people interested, keep people involved and keep people inspired. That's the point. سے جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ. شعیب فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.